امۃ اخرجت للناس. اب یہاں تو بات واضح ہو گئی کہ ایک گروہ نہیں بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. اب اگر تم اختلافات سے بچ کر، تفریقے سے بچ کر دعوت اللہ کا کام کرتے رہے، دعوت خیر کا کام کرتے رہے، تو تم مجسم خیر امت ہو جاؤ گے. کنتم خیر امت، اب تم بہترین امت ہو. اب یہ بہترین امت ہونا یہ اجر ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ڈیوٹی ہے. اب ایک مزدور کام تو نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے اجر ملنا چاہیے، مزدوری ملنی چاہیے. آپ دیں گے اس کو مزدوری، اس لیے کام تو نہیں کیا اس نے. کہہ رہا ہے یہ خیر امت تم ہوں، یہ خیر امت کا تاج میرے سر پر رکھا گیا. یعنی جب تاج پہننے کا وقت آیا تو حاضر، اور جب کام کرنے کا وقت آیا تو غائب. یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ عزیزان محترم، تو اب یہ جو خیر دعوت الی الخیر کا جو کام ہے، اللہ کے پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچانا، یہ انبیاء کرام کے بعد ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان اسلام کا سفیر ہے، وہ ایمبیسیڈر ہے اسلام کا. اسلام کی تعلیم اس کو جو بھی ملی ہے وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس پیغام کو پہنچاتا ہے. تب تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی ہے، اس موضوع پر تو ہم سوچتے نہیں کہ یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے. ہم نہیں سوچتے، یعنی بالکل دیانتداری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں آپ کہ ہماری یہ فکر ہی نہیں رہی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو بھی ہم نے نسلی مذہب بنا کے رکھ دیا. حالانکہ اسلام تبلیغی مذہب ہے. اب یہ ہے کہ باپ مسلمان ہے، بیٹے مسلمان ہے. نہیں، آپ اس کی تبلیغ کرنا ہے، اس کا پیغام پہنچانا ہے. اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری من حیث المجموع پوری امت پر ڈال دی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، وہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ کا پیغام جو جن خدا کے بندوں کو نہیں پہنچ رہا ہے ان کا کیا ہوگا؟ ہم بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑی بے فکری کے ساتھ، بڑے لاوالی پن کے ساتھ اس کا دیتے، ارے وہ تو کافر ہے، وہ تو جہنمی ہے. ٹھپا تو لگا دیا آپ نے، ٹھیک ہے چلیے آپ کی دانش پہ وہ جہنمی ہے. اب جب خدا کے پاس پیشی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو کیوں ایمان نہیں لایا، ہمارے پیغام کو کیوں نہیں قبول کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ تیرا پیغام پہنچے کب میرے پاس؟ تیرا پیغام مجھ تک کہاں پہنچا؟ وہ تو چھوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اب وہ جانے، اللہ جانے اس کو کیا سزا ملتی ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو
عقل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے. انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، پیغمبر نہ بھی آتے، تو انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس کی بنیاد پر اسے اللہ کی توحید کا قائل ہونا چاہیے، ہدایت کا قائل ہونا چاہیے. عزیزان محترم، یہاں ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے اس میں عقل کی اہمیت بیان فرمائی ہے، عقل کی حقیقت نہیں بیان فرمائی. عقل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ متفاوت متفرق ہے. میری عقل کچھ ہے، آپ کی عقل کچھ ہے، بچے کی عقل کچھ ہے، بڑے کی عقل کچھ ہے. ہر شخص کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی صورت الگ بنائی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مقرر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں، سب کے چہرے ایک سے آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، گال بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، لیکن ہر چہرہ دوسرے چہرے سے مختلف ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے بزرگوں نے کہا کہ درخت کے سارے پتوں میں 2 پتے کوئی یکساں نہیں ہے، ہر چیز میں اس کی تجلی ہے نا. اب بات ذرا سا پھر وہ آگے بڑھ جائے گی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے، اور تجلی جو ایک مرتبہ ہوتی ہے دوبارہ نہیں ہوتی. خیر اس کو چھوڑیے، اس صوفیاء کرام کی باتیں ہیں. وہ میں ایک عام بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو جس طرح چہرے مختلف ہیں، عقل بھی مختلف ہے. کسی کی عقل کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. اب کیسے عقل کی بنیاد پر چھوڑ اس کی آخرت کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کی بنیاد پر اس معاملے کو، ہدایت کو نہیں رکھا. انبیاء کو بھیج کر 2 ٹوک ہدایت اپنی پہنچا دی، تاکہ اعتراض کا اور فرار کا کوئی راستہ ہی باقی نہ رہے. تو یہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو اب پہنچانا تھا. تو وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اللہ جانے کیا کیا ہم لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کافر ہے. یہ کیا تماشا ہے بھائی میرے؟ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. کافر ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے دین کی. کافر وہ شخص ہے جس کے سامنے پورے دلائل و براہین کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، اور وہ سن کر اس نے کہا میں نہیں مانتا اس کو. وہ ہے کافر. اور جس کو پیغام ہی نہیں پہنچا، اب وہ اسلام اس کو ملا ہی نہیں، وہ غیر مسلم ہے. تو غیر مسلم میں اور کافر میں فرق ہے.